أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظیم۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 180 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ایسا نہیں کہ وہ مومنوں کو اس حال پر چھوڑے رکھے جس پر تم ہو جب تک پلید کو پاک سے الگ نہ کر دے، اور اللہ ایسا نہیں کہ تم کو غیب پر مطلع کر دے، بلکہ اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ پس تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے۔ تو اسی آیت کریمہ کے حوالے سے محمدی مریم مرزا غلام احمد علیہ السلام، امام مہدی و مسیح موعود اور امتی نبی جو ہیں، آپ علیہ السلام نے اپنی کتابچہ حجت اللہ علیہ السلام روحانی خزان جلد 6 صفحہ 42 تا 43 پہ یہ الفاظ رقم فرمائے ہوئے ہیں۔ میں ان کے الفاظ بھی پڑھ دیتا ہوں۔
آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ سچ اور بالکل سچ ہے کہ خدا تعالیٰ پر کامل ایمان اسی دن انسان کو نصیب ہوتا ہے کہ جب اللہ جل شانہ اپنے وجود سے آپ خبر دیتا ہے۔ اور پھر دوسری علامت خدا تعالیٰ کی محبت کی یہ ہے کہ اپنے پیارے بندوں کو صرف اپنے وجود کی خبر ہی نہیں دیتا بلکہ اپنی رحمت اور فضل کے آثار بھی خاص طور پر ان پر ظاہر کرتا ہے، اور وہ اس طرح پر کہ ان کی دعائیں جو ظاہری امیدوں سے زیادہ ہوں قبول فرما کر اپنے الہام اور کلام کے ذریعہ سے ان کو اطلاع دے دیتا ہے۔ تب ان کے دل تسلی پکڑتے ہیں کہ یہ ہمارا قادر خدا ہے جو ہماری دعائیں سنتا اور ہم کو اطلاع دیتا اور مشکلات سے ہمیں نجات بخشتا ہے۔ اسی روز سے نجات کا مسئلہ بھی سمجھ آتا ہے اور خدا تعالیٰ کے وجود کا بھی پتہ لگتا ہے۔ اگرچہ جگانے اور متنبع کرنے کے لیے کبھی کبھی غیروں کو بھی سچی خواب آ سکتی ہے، مگر اس طریق کا مرتبہ اور شان اور رنگ اور ہے یہ خدا تعالیٰ کا مکالمہ ہے جو خاص مقربوں سے ہی ہوتا ہے، اور جب مقرب انسان دعا کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اپنی خدائی کے جلال کے ساتھ اس پر تجلی فرماتا ہے اور اپنی روح اس پر نازل کرتا ہے اور اپنی محبت سے بھرے ہوئے لفظوں کے ساتھ اس کو قبول دعا کی بشارت دیتا ہے، اور جس کسی سے یہ مکالمہ کثرت سے وقوع میں آتا ہے اس کو نبی یا محدث کہتے ہیں۔ اور سچے مذہب کی یہی نشانی ہے کہ اس مذہب کی تعلیم سے ایسے راست باز پیدا ہوتے رہیں جو محدث کے مرتبہ تک پہنچ جائیں، جن سے خدا تعالیٰ آمنے سامنے کلام کرے۔ اور اسلام کی حقیقت اور حقانیت کی اول نشانی یہی ہے کہ اس میں ہمیشہ ایسے راست باز جن سے خدا تعالیٰ ہم کلام ہو پیدا ہوتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، سو یہی معیار حقیقی سچے اور زندہ اور مقبول مذہب کی ہے۔ تو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں اسی آیت کریمہ کے حوالہ سے، آل عمران کی آیت جو 180 بھی میں نے تلاوت کی ہے۔ سامنے کرام اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ پہلے تو میں ایک خاص مصروفیت میری وہ الحمدللہ وہ مکمل کر چکا ہوں، تو وہ ورچوئس گارڈ کا خاکسار کا جو اعلیٰ انتہائی ہمہ نظریہ ہے بڑی جلدی اب ریوائزڈ فارم میں چھپ کر آ جائے گا۔ تو اس کام کے بعد اور کام ہیں وہ میں آج کل کر رہا ہوں، لیکن چند دن پہلے کسی مخلص احمدی نے میری طرف ایک 8-10 منٹ کی ویڈیو بھیجی تھی۔ اس میں ایک نئے احمدی جو ہیں وہ جناب محمد اعظم سیفی صاحب، ان کا ایک خطاب تھا چھوٹا سا 9-10 منٹ کا تھا، تو اس نے اپنے خطاب میں یہ بات بتائی کہ امام مہدی اور مسیح عیسیٰ ابن مریم دونوں ایک ہی وجود ہیں، یعنی دو یہ الگ الگ وجود نہیں ہیں۔ میں بڑا ان کا 8-10 منٹ کا خطاب سن کے بڑا حیران ہوا کہ ایم جی کو بھی اتنی لا علمی ہے، یا وہ جان بوجھ کر خود وہ لا علم بنتے پھر رہے ہیں، حالانکہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں موجود ہیں، ان کی اپنی حدیثوں کی کتابوں میں انہوں نے وہ شامل کی ہوئی ہیں کہ آسم نے فرمایا ہے کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں درمیان میں آنے والا مہدی یعنی امام مہدی اور آخر پہ نزول فرمانے والا مسیح عیسیٰ ابن مریم، یہ دو الگ الگ وجود ہیں، یہ دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ مجھے وہ جناب محمد اعظم سیفی صاحب کا وہ سن کر 8-10 منٹ کی ویڈیو سنی تو میں بڑا حیران ہوا کہ ان لوگوں کو پتہ ہے سب کچھ، اس کے باوجود پھر میں نہیں سمجھتا کہ کیا ان کی حکمت ہے یا کس مقصد کے لیے یہ کام کرتے پھر رہے ہیں۔ بہرحال 2 دن پہلے خاکسار نے یعنی 11 مئی 2022 کو پھر
ایک لیکچر دیا تھا اسی موضوع پر، اور اس میں نے پھر سامعین کو بتایا ہے، تمام احمدی مسلمانوں کو، غیر احمدی مسلمانوں کو، سب کو بتایا ہے کہ امت محمدیہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق مجددین کا سلسلہ تو جاری و ساری ہے۔ حدیث ہے وہ مجددین کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی ہجری کے سر پر امت محمدیہ کی اصلاح کے لیے یا دین اسلام کی تجدید کے لیے اللہ تعالیٰ کسی مومن کو معمور فرماتا رہے گا، جو کہ وہ جو بدعتیں پڑ گئی ہوں صدی ہجری میں اسلام میں، تو یا قرآنی علوم کے حوالے سے کہ لوگوں نے غلط باتیں ڈال دی ہوں تو اس کی وہ تجدید کرتا رہے گا۔ یہ تو سلسلہ قیامت تک چلے گا۔ تو انہی مجددین کی جو سلسلہ ہے یہ مستقل ہے، ہر صدی ہجری کے سر پر اللہ تعالیٰ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان غلطیوں سے پاک کرتا ہے، بدعتوں سے پاک کرتا ہے، مصفح کر دیتا ہے۔ یہ ایسی مثال ہے جیسی کوئی باغ ہو، دین اسلام بھی تو ایک باغ ہے۔ تو پہلے جو پرانے مذہب ہیں وہ سارے متروک ہو چکے ہیں، ان میں کوئی خدا تعالیٰ کی طرف سے الہام پا کر بندہ نہیں کھڑا ہوتا، اور وہ ایسے باغ ہیں، مذہبی باغ ہیں جن میں جھاڑیاں کانٹے اگ گئے ہیں، وہ متروک ہو چکے ہیں۔ لیکن دین اسلام جو ہے یہ ایک سرسبز باغ کی طرح ہے، اللہ تعالیٰ اس کی رکھوالی کر رہا ہے، اور وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو ہر صدی ہجری کے سر پر جو اس میں کانٹے جھاڑیاں اگتی ہیں یا لوگ دخل دیتے ہیں اللہ کی سچی تعلیم میں، وہ خواہ وہ کسی رنگ میں وہ غلطیاں ہوں، کسی رنگ میں وہ غلط عقائد پیدا وہ کر چکے ہوں، اللہ تعالیٰ فوراً خبر لیتا ہے۔ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شاندار جو باغ ہے، تو اس کی رکھوالی کے لیے پھر کسی مومن کو پھر اپنی جناب سے علم دیتا ہے، تو وہ سارے وہ غلط قسم کے وہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ باغ سے صاف کر دیتا ہے، باغ کو پھر تر و تازہ اور صاف بنا دیتا ہے، مصفح بنا دیتا ہے۔ تو میں نے پھر وہ جب سنی محمد اعظم سیفی صاحب کی 10 منٹ کی کہ انہوں نے اس میں کہا ہے، وہ یوٹیوب پر ہے، لوگ سن لیں وہاں پہ، تو امام مہدی اور مسیح عیسیٰ ابن مریم دونوں ایک ہی وجود ہے، جبکہ انتہائی غلط بات انہوں نے کی ہے۔ یہ ایک وجود نہیں ہے بلکہ یہ دو الگ الگ وجود ہیں۔ میں عام سادہ لوگوں کو کہتا ہوں جو میرے سامعین ہیں، خود غور کرو کہ درمیان میں جو بندہ مبعوث ہونے والا امام مہدی ہے، اور آخر پہ نازل ہونے والا یا کھڑا ہونے والا مبعوث ہونے والا مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، وہ درمیان والا اور آخر والا دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ سادہ سی بات ہے نا، وہ دونوں الگ الگ وجود ہیں۔ ایک نے امت محمدیہ میں، وہ دونوں اپنی اپنی امتوں کے مجدد بھی ہوں گے، یہ خاص موعود مجدد ہیں دونوں، امام مہدی علیہ السلام بھی اور مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بھی، وہ بھی مجدد ہے 1 صدی کا۔ تو اللہ آسم نے ان کے متعلق ان کی روحانی مقام و مرتبہ کے متعلق بتا دیا اپنی امت کو کہ ایک امام مہدی ہوگا، اللہ اس سے کلام کرے گا، اس کو علم دے گا، وہ میرے دین کی تجدید کرے گا، جو غلطیاں لوگ یا مولوی ٹائپ لوگ ڈال دیتے ہیں یا نفسانی شرور جو دین میں داخل ہو جاتے ہیں، ان سے وہ میرے دین مصطفیٰ جو ہے وسلم کا اسلام کو پاک کرے گا۔ آخر پہ آنسو نے فرمایا ہے کہ آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو مبعوث کرے گا، وہ بھی کوئی امتی فرد ہوگا، اور کوئی مومن جس پر اللہ اپنا رحم کرے گا، اس پر اپنی فضل کی چادر لپیٹے گا تو اس کو ایک نعمت یہ بخشے گا۔ تو وہ شخص جو ہے جس کا مقام آنس ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم فرمایا ہوا ہے، تو وہ اللہ سے علم پا کر دین اسلام کی تجدید کرے گا۔ تو یہ دو الگ الگ وجود ہیں۔ بڑی میں سادگی کہوں گا محمد اعظم سیفی صاحب کی، وہ نوے احمدی ہوئے ہیں، میرے دل میں ان کی بڑی عزت ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو احمدیت مرزا غلام صاحب کی صداقت اس پر ظاہر کر دی۔ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرے لیے کافی قابل معزز انسان ہے۔ میں ان سے اس خطبہ جمعہ میں کہوں گا کہ میں نے ان کا یہ 10 منٹ کی وہ ویڈیو سنی، اس کے بعد پھر میں نے جواب میں یہ 2 دن پہلے ایک لیکچر دیا ہے جس کا عنوان ہے کہ امت محمدیہ میں ظہور اور فرمانے والے اور نزول فرمانے والے 2 الگ الگ وجود ہیں، اس کا اس قسم کا کوئی عنوان ہے۔ تو یہ یوٹیوب پہ آ چکا ہے، تو بڑی مفصل ایک لیکچر ہے،
میں چاہتا ہوں کہ اپنی بات کو تھوڑے وقت میں کلوز کر دوں، لیکن بعض ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جب وہ بندہ بات کرتا ہے تو سامعین چاہتے ہیں کہ ان کے دلائل بھی ہونے چاہیے، ثبوت پیش کیا جائے، تو جب جب انسان ثبوت پیش کرے، دلائل دے، تو بات پھر وہ لمبی ہو جاتی ہے، تو ثبوت پھر لوگوں کو فراہم کرنے پڑتے ہیں۔ تو میں نے سب کچھ کر دیا، تو طویل لیکچر ہے میرا، لوگ سنیں۔ اور بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اگر محمد اعظم سیفی صاحب کو کوئی اس لیکچر میں کوئی ایسی چیز ملے کہ جو میری غلطی ہو، تو میں سمجھاؤں کہ آئیں میدان میں دوبارہ میرے اس لیکچر کو سن کر، تو اپنا بات جو ہے ان کی کہ امام مہدی اور مسیح عیسی ابن مریم یہ دونوں ایک ہی وجود کے نام ہیں، تو اس کو دوبارہ ثابت کر کے دکھائیں۔ اور میں کہہ دیتا ہوں اس اپنے خطبہ میں بھی، قیامت تک کوئی بھی احمدی مولوی، کوئی بھی احمدی جالہ، پیدائشی احمدی ہو یا اپنی زندگی میں احمدی ہوا ہو، قیامت تک یہ بات ثابت نہیں کر سکتا کہ امام مہدی اور مسیح عیسی ابن مریم جو دو وجود ہیں وہ ایک ہی ہیں، ایسی ہو نہیں سکتا۔ تو میں دعوت دیتا ہوں اس خطبہ جمعہ میں بھی جناب محمد اعظم سیفی صاحب، اور اسی طرح ایک اور مبلغ صاحب ہیں، قادیان میں رہتے ہیں، تو وہ بھی آئے دن ان کی میں سنتا ہوں بعض کو تو لیکچروں کا، تو برہان احمد ظفر صاحب ہیں، میں ان کو بھی دعوت دیتا ہوں جناب، یہ لیکچر میرا یوٹیوب پہ آ چکا ہے، آپ کے مولانا صاحب محمد اعظم سیفی صاحب نے یہ جو بات بتائی ہے کہ امام مہدی اور مسیح عیسی ابن مریم دونوں ایک ہی وجود ہیں، وہ ایک نہیں ہے، دو وجود ہیں، تفصیل میں نے بیان کر دیا اور دلائل کے ذریعے کر دیا۔ آپ دلائل کے ذریعے ثابت کر دیں میرے آگے کہ یہ دونوں ایک ہی وجود ہے، ثابت نہیں کر سکتے بہرحال۔ تو اس کے بعد پھر میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں 2009 میں پاکستان گیا تھا، اور کوئی ایسی حالات تھے کہ مجھے جانا پڑ رہا تھا، میں گیا تھا، میرا بھائی بڑا تھا، وہ بھی بیمار تھا ان دنوں میں، تو ان کی میں عیادت بھی کرنی تھی ان کو، اور بھی کچھ کام تھے۔ تو میں جب گیا تھا تو وہاں پر میرے ایک استاد ہیں تعلیم الاسلام ہائی اسکول میں، انہوں نے مجھے پڑھایا تھا، بڑے صاحب علم آدمی ہیں۔ تو میرے دعوے کے بعد انہوں نے کہ میری رہنمائی کے لیے انہوں نے ایک مضمون بھی لکھا تھا، غلام مسیح الزماں اس قسم کا، تو وہ ان کا مضمون میری طرف بھی آیا، میں نے پڑھا، اور اس وقت ان کا جو مضمون ہے نیوز نمبر 10 الغلام.com پر محترم اور معزز میرے استاد صاحب جناب ہارون خان صاحب کا وہ آن ایئر ہے، دوست پڑھیں وہ مضمون میں نے نیوز میں لگا دیا تھا۔ تو پھر میں اپنے محترم استاد کے مضمون کا جواب بھی لکھا تھا۔ میرا جو جواب ہے وہ مضمون نمبر 28، یہ جو میرے محترم استاد صاحب کا جو ہے وہ نیوز نمبر سیکشن میں لگایا ہوا ہے، میں نے نیوز نمبر 10 ہے، لیکن میں نے ان کو جو جواب لکھا پھر اس کا عنوان ہے زندہ در گور لوگوں کے رویے۔ یہ سارے زندہ در گور ہیں پورے احمدی جماعت احمدی قادیان میں، لاہور کے احمدی لوگوں بھی یہی حال ہے، وہ بھی زندہ در گور ہیں، بڑے یہ لوگ ہیں زندہ، چلتے پھرتے ہیں بظاہر، لیکن کوئی ان میں زندگی نہیں ہے، کیونکہ کسی کا شعر ہے کہ سانسوں کے سلسلے کو نہ دو زندگی کا نام، جینے کے باوجود بھی کچھ لوگ مر گئے۔ یہ وہ جماعتیں ہیں کہ مرزا غلام صاحب نے جو جماعت بنائی تھی جماعت احمدیہ، تو بعد میں پھر اس کا یہ حال ہو گیا کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کے جانشینوں نے قادیانی جماعت کو بالکل ہی ان کو زندہ درگور کر دیا احمدیوں کو، اور پھر دو جماعتوں میں تقسیم ہو گئی، لاہوری گروپ الگ بن گیا، تو وہ بھی بیچارے زندہ درگور ہی ہیں۔ تو میں نے پھر اپنے محترم استاد ہارون خان صاحب کے جو انہوں نے مضمون لکھا تھا غلام مسیح الزماں، وہ پڑھیں آپ سب، نیوز نمبر 10، تو میں نے اس کا جواب لکھا تھا، اس کا عنوان ہے زندہ در گور لوگوں کے رویے۔ تو باہر لوگوں کو بڑا فائدہ ہوگا، میں نے بڑے دلائل پیش کیے تھے۔ 2019 میں جب میں پاکستان گیا، ظاہر ہے وہ بھی ربا میں ہی رہتے تھے، تو یہ جو میں بتا رہا ہوں نا کہ وہ میرے استاد تھے، یہ 1969-70 کی باتیں ہیں۔ میں جب تعلیم الاسلام ہائی اسکول میں نے 9ویں 10ویں کی تھی، تو اس زمانے میں وہ 10ویں کلاس میں انہوں نے مجھے معاشرتی علوم پڑھایا تھا، تو ان کو پتہ چل گیا، کیونکہ ظاہر ہے کیل میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کے تعلق والے ہیں، تو ان کو پتہ تھا میری وہ جانے پہچانے والے لوگ، تو انہوں نے بتا دیا ہوگا، انہوں نے مجھے پیغام بھیجا کہ مجھے ملنا،
اور جب ملنے مجھے آئے تو بہت ٹائم لے کر آئے. تو بہر میں ان کی خدمت میں حاضر ہو گیا ان کے گھر میں. میرے ساتھ 2 اور میرے دوست بھی تھے. ایک میرا ہمزلف تھا, ایک میرا بھانجا تھا. وہ بھی آج زندہ ہیں دنیا میں. یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں ان سے پوچھی جا سکتی ہیں. تو باہر جب وہ مجھے ملے تو کافی باتیں ہوئیں. وہ سمجھ چکے تھے میرا مضمون پڑھ کر. جو آپ ہی زندہ درگور لوگوں کے رویے پڑھ کر ان کو علم ہو گیا تھا کہ اب مسئلہ ختم ہے. اب یہ قادیانی جماعت جو ہے یہ جھوٹ بولتی پھری ہے, یہ جو فراڈ کیا ہوا ہے سارا اس کا ختم ہو چکا ہے. تو سمجھ گیا تھے کہ میں ان کا شاگرد تھا, میرے لیے تو بہت معزز تھے. تو انہوں نے بڑی عزت دی مجھے. تو انہوں نے مجھے کہا, میں نے ان کو کہا اس میٹنگ میں کہ سر میں تو چند دن پہلے میں جامعہ میں گیا تھا. وہاں پر مجھے جو اساتذہ ہیں جامعہ احمدیہ کے انہوں نے بلایا تھا. تو ان سے میری کافی لمبی باتیں ہوئی ہیں. 5.5 گھنٹے میں گفتگو ہماری کی ہوئی. وہاں پر ایک تھا پروفیسر مسعود احمد سلیمان راجپوت. آج بھی اللہ اس کو زندگی دے, زندہ ہو, وہ جامعہ میں ہی پڑھا رہا ہو. وہ بتائیں گے اس بات کو بھی. ہاں واقعی عبدالغفار جمباور میں ہماری باتیں ہوئی تھیں. 5.5 گھنٹے غالباً میں میرے ساتھ یہ دونوں تھے, میرے ہمزلف بھی تھی, میرا پانجا بھی. باقی کافی اساتذہ بھی اکٹھے ہو گئے. اور جو فارغ التحصیل اسٹوڈنٹ تھے جامعہ کو وہ بھی کافی تھے. کافی کمرہ بھر گیا. تو ہماری باتیں ہوئیں, کافی بحث ہوئی ہماری. یہ دلچسپ باتیں ہیں. تو مجھے پھر وہ پروفیسر صاحب نے, مسعود احمد سلمان صاحب نے کہا کہ میں ایک اور نشست آپ سے کرنا چاہتا ہوں. میں بالکل کریں. تو کہتا کل میں پھر آپ کے گھر آؤں گا. میں نے کہا کل تو نہ آنا, مجھے اور کام ہے وہ میں کرنے ہیں. تو انشاءاللہ اگلے دن آ جانا, کل کے اگلے دن. تو پھر آئے میرے گھر میں. اور ایک میرا رشتہ دار تھا جو جامعہ میں اس وقت پڑھتا تھا یا فارغ التحصیل ہو چکا تھا. اس کی وجہ سے یہ ہمارے معاملہ شروع ہوا تھا. تو وہ بھی ساتھ تھا. وہ تو باہر بڑی ہماری تفصیلی باتیں ہوئیں. 5.5 گھنٹے غالباً وہ میرے گھر پہ بیٹھے رہے. پھر وہ استاد اس کے ساتھ جو تھے لڑکے وہ تو چلے گئے, لیکن میری مسعود احمد سلمان سے بات ہوتی رہی. وہ میرے گھر میں بیٹھے رہے. تو ہماری بڑی باتیں ہوئیں. میں سامعین کو بتا دوں گا کہ وہ یہ جو 14 جون 1899 کے بعد مرزا غلام صاحب کی نرینہ اولاد کے اختتام کے بعد یہ سارے ذکی غلام اور دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ جو الہامی بشارتیں ہوتی رہیں مرزا غلام صاحب پر, تو وہ وہاں پر لاجواب ہو گئے. تو انہوں نے میں سمجھتا ہوں وہ اچھے کوئی پروفیسر تھے, وہ سمجھ چکے تھے. انہوں نے پھر بحث مباحثہ ایسا نہیں کیا. لیکن جب ان کے ٹیکٹ ہوتے ہیں مولویوں کے نا, کہ جب وہ لاجواب ہو جائے تو پھر مجلس کو خراب کرنا, کو ماحول کو, تو وہ ظاہر اس نے بھی تھوڑی سی حرکت ایسی کی تھی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے, آپ جو مرضی کریں. تو باہر یہ ہماری ملاقات ہوئی تھی. میں نے یہ بات اپنے محترم استاد سے بھی کہی تھی, ہارون صاحب سے بھی میری ملاقات ہوئی تھی. وہ کہتے حیران ہو گئے بھی تو دعوے دار ہیں, تو یہ تو بڑے ظالم لوگ ہیں, تو بندہ زندہ در لوگوں کو دفن کر دیتے ہیں, تو جامعہ کیسے چلا گیا. تو میں اپنے محترم استاد صاحب سے کہا, ہارون خان صاحب سے, یہ دونوں گواہ بیٹھے ہوئے ہیں میرے ساتھ تھے. تو مجھے پھر انہوں نے ایک لفظ کہے, آج بھی مجھے یاد ہے. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے, وہ فوت ہو گئے. اب میرے دل میں ان کی بڑی عزت ہے. میرے پیارے استاد تھے اور میری انہوں نے بہت عزت کی جب میں ان کے گھر گیا. وہ کہتے تھے کہ غفار یہ KGB تو ویسے ہی بدنام ہے, بس مقصد ان کا کہنا تھا بھی یہ اتنے ظالم لوگ ہیں قادیانی جماعت کا, یہ سسٹم ان کا, تو ان کے بالمقابل تو KGB کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. یہ تو بڑے ظالم لوگ ہیں اس کے بالمقابل. تو آج بھی یہ لفظ KGB کے مجھے یاد ہے. تو بہرحال بڑی باتیں ہوئی. تو بالکل میرے دعوے کے ساتھ انہوں نے اتفاق کیا, کیونکہ ان کے پاس بھی دلیل کوئی نہیں تھی. وہ پڑھے لکھے انسان تھے, بڑے عالم تھے, ایک مولانا کے وہ بیٹے تھے. لیکن جب میں ان کی سے پڑھا تھا 1970 میں, میرے استاد تھے, مجھے کیا پتا تھا کہ آئندہ زمانے میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو بہرحال یہ اتفاق تھا کہ میں پھر اس کا شاگرد تھا صاحب کا. تو بہرحال بڑی محبت انہوں نے کی. تو بہرحال اب فوت ہو چکے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے, ان کے درجات بلند کرائے. لیکن بہرحال باتوں میں یہ بات ہوئی کہ میں اس کا اعلان نہیں کر سکتا. مجھے پتہ تھا کہ وہ خود وہ کہتے تھے کہ میری تو لاش بھی رولے گی ادھر. تو میں سمجھ گیا ساری باتیں. میرے وہ ساتھی ساتھ بیٹھے تھے, کٹھی گئے تھے. تو میں بھی سر ٹھیک ہے, آپ نے ایک بات مانی ہے اور سمجھ گئے ہیں آپ, عبدالغفار میرا شاگرد ہے, حق پر ہے, سچا ہے, یہ کافی ہے آپ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے, ان کے درجات بلند فرمائے. استاد بھی ایک روحانی باپ ہوتا ہے.
تو آج کل میں ایک اور بتانا چاہتا ہوں بات کہ ایک شخص ہے خالد خان صاحب. آج کل کچھ چند ویڈیو اس نے بنائی ہیں میرے متعلق. میں نے وہ توجہ سے سنی تو نہیں ہے، لیکن میں نے سنا ہے دوسرے لوگوں سے، کافی انہوں نے بک بک کی ہے میرے متعلق. تو یہ ہارون خان صاحب کے رشتہ دار ہیں. رشتہ کیا ہے، بہر بھتیجا ہے ان کا یا کوئی ہے، مجھے نہیں پتہ زیادہ. تو بہر میں یہ خالد خان صاحب سے کہوں گا کہ کل 2 دن پہلے جو میں نے لیکچر دیا اس میں یہ بات میں نے ثابت کی ہے کہ امام مہدی اور مسیح عیسیٰ ابن مریم، ایک درمیان میں ظاہر ہونے والا مبعوث ہونے والا وجود ہے، ایک آخر پہ آنے والا نزول فرمانے والا. آنسم کی فرمودہ کے مطابق مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے. یہ دونوں ایک وجود نہیں ہے، 2 وجود ہیں. اور میں اس خالد خان صاحب سے کہوں گا میرا لیکچر سنیں، اس کے بعد پھر میدان میں آئیں، مجھے ثابت کر کے دکھائیں. محمد اعظم سیفی صاحب کو تیار کریں یا برہان احمد ظفر صاحب کو. یہ لندن والے تو غائب ہو چکے ہیں، یہ تو پتہ نہیں چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ان میں سے بھی کسی مولوی کو تیار کریں اور ثابت کریں. باقی میں خالد خان صاحب سے کہوں گا کہ دیکھیں، آپ نے جو بک بک کرنی ہے کر لی ہے. میں تو کافی مصروف تھا، میں نے آپ کی وہ ویڈیوز نہیں سنی. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ مجھے تھوڑا ٹائم مل رہا ہے تو میں ان شاء اللہ آپ کی جو آپ نے بد زبانی کی ہے میرے متعلق میں سنوں گا. اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ میں تیری منجی ٹھوکوں گا. اس طرح آپ کی منجی میں ٹھوکوں گا کہ دنیا دیکھے گی کہ خالد خان صاحب کی منجی ٹھوک گئی ہے. تو باقی میں بد زبانی نہیں کرتا. میرے دل میں تیرا بھی احترام ہے کہ تم میرے محترم استاد کا رشتہ دار ہے، غالباً شاید بھتیجا ہے، اور بھی رشتہ ہوا کوئی. اس لیے میرے دل میں ایک لحاظ سے عزت ہے. لیکن چونکہ تو کام نے جو شروع کر دیا ہے تو وہ بہرحال اپنا تم نے منہ کھولا ہے، اب پھر دیکھنا تماشا کیا ہوتا ہے. تو تیرے مولوی تو مر چکے ہیں خالد خان صاحب. یہ سارے ایک گمراہ ٹولہ ہے. مرزا بشیر الدین محمود احمد ایک مفتری اللہ انسان تھا. اس نے 1914 میں قبضہ کیا مرزا غلام صاحب کی جماعتی احمدیہ پر، کیونکہ مرزا صاحب کا بیٹا تھا اور عام احمدی سارے ان کے دل میں بڑی عزت تھی کہ یہ ہمارے مسیح موعود کا بیٹا ہے. تو اس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا. پہلے جماعت پر قبضہ کیا، اس کے بعد پھر اشارے کناؤں میں اپنے دنیا دار صحابی جو تھے ان کو اشارے کر دیے کہ میرے متعلق اعلان کر دو مسلم موت کا. حالانکہ کتنی چال بازی ہے ایک بندے کی. دیکھیں، سب سے پہلے مجھے اپنے موعود ذکی غلام مسیح الزما کا مجھے اللہ نے خبر دی ہے. کسی نے میرے متعلق دعویٰ نہیں جماعت احمدیہ میں کیا عبدالغفار جمبا موعود ذکی غلام ہے. وہ کسی کو کیا خبر ہے؟ کون کہتا ہے کسی کو؟ نہ مرزا غلام احمد صاحب کو جب تک اللہ نے ان کو نہیں بتایا تھا، کسی ان کی بھی اپنا حلقہ احباب تھا، کسی نے نہیں کہا تھا کہ مرزا غلام آپ وہ مسیح موعود ہیں. کسی نے نہیں کہا، اللہ نے بتایا تھا. یہ ایسا شریر آدمی تھا مرزا بشیر الدین محمود احمد. چال باز تھا، فراڈی آدمی تھا، بدکار انسان تھا. اس نے بدکاریاں کی. پھر اس نے دیکھا جب لوگوں نے صحابیوں نے اعلان کر دیے کہ جی مسلم موعود، اس کے متعلق قدرت ثانیہ کا مظہر ثانی. کہاں قدرت ثانیہ؟ یہ تو جعل ساز لوگ ہیں، تو بلیک قادیان ہے. میں خالد صاحب سے کہوں گا کہ دیکھیں 1944 میں اسے جھوٹا دعویٰ کیا پھر مسلم موعود ہونے کا. 30 سال وہ جج کرتا رہا لوگوں کو، احمدیوں کو، عالموں کو، عام احمدیوں کو بھی ان کا کیا خیال ہے پیش کی متعلق. انہوں نے پھر دعویٰ کیا 1944 میں. تو اللہ کو تو علم تھا. تو وہ میں موعود ذکی غلام، وہ نشان رحمت جو ہے، میں نے مرزا غلام احمد السلام کی دعاؤں کے نتیجے میں اسے چلہ ہوشیار پور میں اس کی بشارت دی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کو بطور اسماعیل لڑکا وہ دیا ہی نہیں. 2 وجود ہیں اس پیش گوئی میں. لڑکا کیا ایک خبر ہے، ایک ذکی غلام کی بات ہے. لڑکے کے متعلق اللہ نے وضاحت کر دی کہ وہ لڑکا تیری ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت نسل ہوگا. ذکی غلام کے متعلق نہ اس مفصل الہامی پیش گوئی میں، نہ 6-7 نومبر 1907 تک، بلکہ ایون 26 مئی 1908 تک، وفات سے پہلے تک، کسی الہام میں اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب سے یہ بات نہیں کہی کہ یہ ذکی غلام میں تیرے لڑکوں میں سے یا تیری جسمانی اولاد میں سے کھڑا کروں گا. کوئی وعدہ ہی نہیں ہے. ہاں یہ میں آپ کو دوں گا، یہ اللہ کا اختیار ہے، وہ جس طرح چاہے وہ دے دے. کسی برگزیدہ نبی کو اس کے جسمانی اولاد سے بھی اللہ دے سکتا ہے. اللہ حق رکھتا ہے، یہ ان کا فضل ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. لوگ کون ہوتے ہیں اس اللہ کے فضل کی تقسیم کرنے والے؟ تو جعل ساز آدمی تھا، جھوٹا دعویٰ کر لیا 1944 میں، اور لوگوں نے آمن نفس رکھنا پہلے اس کی بیعت کی ہوئی تھی. 10 سال بعد پھر اللہ نے اس کو پکڑا مسجد مبارک نماز عصر کے بعد. وہ لوگ آج زندہ ہیں بعض کہ جو اس وقت نماز میں تھے، انہوں نے خود دیکھا تماشا. پھر اللہ نے اس کی وطین قطع کی. جو مفتی اللہ کے بارے میں اللہ نے سورۃ الحاقہ میں
بتایا ہوا ہے کہ میں اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑوں گا اور پکڑ کے اس کی بطین کو قطع کروں گا. قطع کر دی. وہاں پر یہ نہیں اللہ نے کہا ہوا کہ فوری اس کو میں مار بھی دوں گا. قطع بطین کی اللہ نے کیا میں اس کی بطین کو قطع کروں گا. قطع کر دیا اللہ نے. پھر بعد میں اللہ نے زندہ رکھا. 10 سال 12 سال وہ زندہ رہا. اور اگر اللہ اسی وقت اس کو مار دیتا تو اس کو جماعت نہیں اس کے پیروکار تو شہید اعظم بنا دینا تھا. اللہ نے کہا کہ نہیں تو شہید کہاں ہے؟ تو تب مفتری اللہ ہے. تو کیسے کہتا ہے کہ میں مسلم موعود ہوں؟ میں موعود ذکی غلام ہوں یا وہ نشان رحمت ہوں؟ میں یہ بتا دیتا ہوں کہ مسلم موعود کا ٹائٹل مرزا غلام صاحب نے اپنے اس ذکی غلام کو دیا ہے, نشان رحمت کو دیا ہے. یہ کوئی الہامی الفاظ نہیں ہے. بشیر الدین محمود احمد اتنا چال باز انسان تھا. میں نے کبھی اس کے منہ سے میں جو کتابیں آج تک پڑھی ہیں اس نے یہ نہیں کہا کہ میں موعود ذکی غلام ہوں یا میں وہ موعود نشان رحمت ہوں جس کی اللہ تعالیٰ نے میرے باپ کو مرزا غلام احمد علیہ السلام کو چلا و شارپہ میں بشارت بخشی تھی. مسلم موعود کے لفظ اس نے استعمال کی, یعنی اس پیشگوئی پر قبضہ کرنے کے لیے مسلم موعود کے لفظ. وہ جانتا تھا کہ یہ کہڑا الہامی لفاظ ہیں, اگر یہ جھوٹے بھی ہوئے تو شاید اللہ مجھے معاف کر دے. تو یہ ہوئے میں ٹھیک ہوا میرا دعوت ہے اوکے. تو اللہ نے پھر 10 سال بعد پکڑا. یہ میں خالد خان صاحب سے کہہ رہا ہوں. 10 مارچ 1954 کے دن پھر اللہ نے نماز عصر کے بعد پھر وہاں پر اس کی وطین کو قطع کیا. یہ تاریخ احمدیت میں ایک واقعہ موجود ہے مشہور. الغلام.com پر پڑھیں, میرے مضامین پڑھیں, میرے خطبات سنیں, میرے لیکچر سنیں, تو پوری تفصیل موجود ہے کہ کیسے پھر پکڑا گیا. تو ادھر یورپ آیا چیک اپ کرانے کے لیے. اللہ نے زندہ رکھا کہ چل یورپ, کیونکہ پتہ نہیں نہ لگتا وہاں پر اتنی زیادہ پاکستان کی میڈیسن ایڈوانس نہ تھی. ادھر آ کے چیک اپ ہوئی. پھر ہمبرگ ہوا, انگلینڈ میں ہوا, سوئٹزرلینڈ میں ہوا. تو انہوں نے کہا ڈاکٹروں نے بھی ہوتا چاقو ٹوٹ کے تیرے اندر شہر رکھ کے دس گیا ہے تو وہ ٹپ اس کی ٹوٹ گئی ہے. یہ اللہ کا کام تھا, اللہ نے توڑی کہ اگر ہم اس کو نکالیں گے تو اس کی موت ہو سکتی ہے. تو پھر یہی فیصلہ ہوا کہ اسی حالت میں رہا ہے. تو پھر ذلیل و رسوا ہوتا رہا, گندی گندی گالی نکالتا تھا. لوگ جو کام کرنے والے ہیں ان کے گھر میں وہ بتاتے ہیں آخری زمانے میں وہ کہتا رہا تھا کہ گالی نکالتا تھا, کہتا میں مسلم موعود نہیں ہوں. یہاں تک بھی یہ لوگ گواہیاں دیتے ہیں جو اندر خاندانی خبریں ہیں یہ. لیکن اس کی اولاد مرزا ناصر میں سارے اکٹھے ہو گئے, بھائی اب تو نہیں بھی ہے تو ابھی بننا پڑے گا. ہم یہ خلافت یہ جو گدی تو نے شروع کی ہم کیسے چھوڑ دیں مذہبی, یہ تو بڑا فائدے والی باتیں ہیں. تو بہر اسی طرح پھر رسوا ہو کے پھر غالباً 1965 میں فوت ہو گیا, چلا گیا اس دنیا سے. وہ ایک جھوٹا مفتری اللہ انسان تھا. پھر میں کہتا ہوں, پھر میں چیلنج دیتا ہوں خالد خان صاحب کو, جناب آپ تو بے علم آدمی ہیں, آپ کہاں آج ٹپ کے مطلب کہ بک بک کر رہے ہیں. اپنے مولوی کو کھڑا کریں, اپنے خلیفہ کو نکالیں باہر, آپ ثابت کر کے دکھا دیں کہ وہ ذکی غلام, وہ نشان رحمت جس کا وعدہ اللہ نے محمدی مریم مرزا غلام احمد کو چلا ہوشیارپور میں بخشا تھا, وہ مرزا غلام احمد علیہ السلام کے گھر میں پیدا ہوا تھا بطور جسمانی لڑکا 12 جنوری 1899 میں بشیر الدین محمود احمد کی شکل میں. آپ ثابت کر دیں, میں آپ کو نہ صرف اپنے دعوے پر نظر ثانی کروں گا بلکہ منہ منگا آپ کو انعام دوں گا. آپ میں طاقت ہے, علم ہے آپ کا, بے فضول آدمی ہیں آپ. اور اب چونکہ آپ نے ابتدا کر لی ہے, میں نے تو آپ جیسے لوگوں کو کبھی بلایا ہی نہیں کبھی اپنے خطبات میں مضمونوں میں, کیونکہ آپ نکلیں ہیں اب انشاءاللہ میں آپ کی اب منجی ٹھوکوں گا اور دنیا دیکھے گی ہاں خالد خان صاحب کی منجی ٹھوک دی عبدالغفار جمبا نے, کیونکہ میرا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ میں منجی ٹھوکتا ہوں. تو تیرے مولوی شولیوں کے تیرے خلیفوں کے نام نیاد کی سب کی منجیاں ٹھوک گئی ہیں, وہ تو بھاگتے پھر رہے ہیں آگے. تو اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے. تو میں آخر پہ اسی حوالہ سے کہ آج کے میرا جڑا خطبہ جمعہ ہے اس کا عنوان بھی اسی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ پیشگوئیوں کے ذریعہ خبیث کو طیب سے الگ کر دیتا ہے. پیشگوئیوں کے ذریعے سے وہ کام کرتا ہے. تو آسم نے پیشگوئیاں کی ہوئی ہیں, اور وہ پیشگوئیاں ایک امام مہدی کی پیشگوئی اور ایک مسیح عیسیٰ بن مریم کی پیشگوئی اور ہر صدی ہجری کے سر پر ایک مجدد کی پیشگوئی انہوں نے کی ہوئی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مومن کھڑا ہوتا رہے گا تو میرے دین کی وہ تجدید کرتا رہے گا. تو یہ پیشگوئی کے ذریعے پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, خبیثوں کو طیبوں سے پاک کر دیتا ہے. خبیث الگ ہو جاتے ہیں, طیب جو ہوتے ہیں نیک پاک لوگ الگ ہو جاتے ہیں. مرزا غلام صاحب آئے, دعویٰ کیا, اس کے بعد دیکھیں پوری امت میں فرق پڑ گیا, خبیث الگ ہو گئے اور طیب الگ ہو گئے. وہ جنہوں نے معمور من اللہ کو مان لیا ان کو خوشبو آ جاتی ہے اس سے, لیکن تقویٰ جن میں ہو, جو گند سے بھرے ہوئے ہوں نفسانی لوگ ہوں, ان کو کوئی خوشبو نہیں آتی.
ہاں متقیوں کو آتی ہے اس بندے سے خوشبو، یہ واقعی سچا ہے، اس کے دلائل اتنے قوی ہوتے ہیں کہ وہ فوراً سمجھ جاتی ہیں، تو پھر ان کے اندر چونکہ تقویٰ ہوتا ہے، نفس نہیں ہوتا، تو فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ تو جو مردود دنیا کے طلبگار ہوتے ہیں، نفسانی لوگ ہوتے ہیں، ان کو کوئی نہ خوشبو آتی ہے نہ وہ اپنے جھوٹے عقائد کو چھوڑا کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس وقت ہم دیکھتے ہیں ایک صدی قبل پھر خبیث الگ ہو گئے، طیب الگ ہو گئے۔ آج بھی وہ موعظ ذکی غلام اللہ نے کھڑا کیا جماعت احمدیہ میں، تو خبیث الگ ہو چکے ہیں اور طیب الگ ہو چکے ہیں۔ ان کو جو متقی لوگ تھے ان کو سمجھ آ گئی، وہ دیکھ لیا انہوں نے کہ یہ بندہ سچا ہے، اگرچہ مسکین ہے، غریب ہے بیچارہ، نہ اس کا کوئی آگا نہ کوئی پیچھا، لیکن ہے سچا۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی جناب سے پڑھا کرتے ہیں، جن کو اللہ پڑھاتا ہے، وہ تلمیذ الرحمان ہوتے ہیں۔ میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے طالب علم تھے اللہ تعالیٰ کی جناب سے، جنہیں علم ملا۔ وہ کبھی اسکول نہیں گئے تھے، وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو محمد یعنی نام لکھنا سکھایا تھا، لیکن اللہ کی جناب سے علم ان کو ملا۔ آج تک وہ دنیا پر غالب ہے، ان کا الہام بھی، ان کا کلام بھی غالب ہے دنیا پر۔ ہم لوگ ادنا ان کے ماننے والے پیروکار ہیں۔ ہم نے اللہ سے ان کی برکت کی وجہ سے بہت کچھ پایا ہے۔ میں گواہ ہوں اس وقت دنیا میں جو کچھ ملا محمدی عربی سرسم کی پیروی میں، محمدی مریم مرزا غلام سم کی پیروی میں، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے۔ ہاں میرے محترم والد صاحب میں نے نہیں دیکھے، میں تو 6 مہینے کا تھا جب وہ فوت ہو گئے تھے۔ لوگ کہتے ہیں میری برادری کے سارے جو جن میں وہ رہا تھا، وہ بہت دعا گو انسان تھا، بڑی دعائیں کرتا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں سنی، اللہ نے یہ نعمت جو ہے جس کی اللہ نے چلہ ہوشیارپور میں مرزا غلام احمد محمدی مریم کو بشارت دی تھی، اس انسان کی قسمت میں کر دی کہ اس کے ایک بچہ یتیم جو ہو گیا تھا، عبدالغفار اس کا نام اس نے رکھا تھا، اس کی قسمت میں یہ کر دی۔ ہاں مرزا بشیر الدین محمود احمد فراڈی آدمی تھا، مفتری تھا، جھوٹا آدمی تھا، اس نے گند ڈال دیا۔ جتنا احمدیت کو، جماعت احمدیہ کو نقصان مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کے نام نہاد جانشین انہوں نے پہنچایا ہے یا لاہوریوں نے پہنچایا، اتنا غیروں نے نہیں پہنچایا۔ یہ دونوں فرقے جھوٹے، ایسے ضدی لوگ ہیں، تقوی سے خالی ہیں۔ جو بندہ تقوی سے خالی ہو اس کو کیسا سچائی کا پتہ لگے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ان دونوں فرقوں میں جو اچھے لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں، فوراً ان کو سمجھ آ گئی میرے دعویٰ کی، لیکن وہ قلیل تعداد ہے ان کی، باقی سب دنیا دار ہیں۔ مرزا صاحب کو مان لیا اللہ تعالیٰ خیر صلی اللہ نہیں، اللہ تعالیٰ خیر صلی اللہ نہیں، تمہاری بھی آزمائش، تم میں سے بھی، جماعت احمدیہ میں سے بھی اللہ نے خبیثوں کو الگ کرنا ہے، طیبوں کو الگ کرنا ہے۔ تو وہ اسی طرح ہے کہ پیشگوئی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کام کیا کرتا ہے۔ اللہ نے مرزا غلام صاحب کو یہ پیشگوئی دی تھی کہ ہاں تیرے بعد میں یہ ذکی غلام کھڑا کروں گا، تو وہ اپنے وقت پر 15ویں صدی ہجری کے سر پر عین، میں تو ان راہوں کا راہ ہی نہیں تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں ان باتوں کا، یعنی مذہبی طور پر جس طرح میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لکھنے پڑھنے میں بھی امی تھے، تو میں بھی لکھنا پڑھنا تو جانتا ہوں، میں پڑھا ہوں، ایک اسٹوڈنٹ رہا ہوں، لیکن میں مذہبی طور پر تو امی انسان ہوں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام لے لے اور جس کو چاہے اپنے فضل اور اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ لے، یہ اس کی خزانے ہیں، اس کی چلاکیوں سے، مکاریوں، فریب کاریوں سے یہ باتیں نہیں ہوتی۔ جھوٹے دعوے کر لینا، جماعتوں پر قبضے کر لینا، تو یہ سب فراڈ ہو چکا ہے۔ تو میں آخر پہ خالد خان صاحب کو کہوں گا کہ کوئی آپ کے پاس کیا علم ہے، تو بے علم آدمی ہے، کسی مولانا کو نکالیں باہر میدان کے۔ میں چند مہینوں کے بعد لندن بھی آ رہا ہوں، تو وہاں پہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی علم ہے تو میں تو سمجھنا چاہتا ہوں، آپ سمجھائیں مجھے۔ مولویوں کو نکالیں، مطلب 1 صدی سے تنخواہیں کھا رہے ہیں، عام احمدی چندے دے کے تھک گیا، 48 تک چندے نے ٹھوکے ہوئے ہیں۔ یہ مربی، یہ مولوی کس کام لیے تسی رکھے ہوئے ہیں؟ آپ کو چاہیے کسی بندے کو کھڑا کریں۔ میں آؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ، وہاں پہ بے شک بات کر لیں، وہاں پہ میری جماعت احمدیہ اصلاح پسند کے جو لوگ ہیں لندن میں، جو کہ جماعت میں ہماری کر لینا انشاءاللہ، میں آؤں گا وہاں پہ تو دیکھنا وہاں پہ۔ تو لیکن میں سمجھتا ہوں کیا آپ نے کرنی ہے، بات ہے فضولی کا آدمی ہے تم، لیکن چونکہ میرے استاد محترم ہارون خان صاحب کا آپ کو رشتہ دار ہیں تو بہرحال اس لحاظ سے میں پھر تھوڑا سا میں بڑی احتیاط سے تیرا نام لے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تیرے پر رحم کرے اور تو یہ ہدایت دے اور تو جہالت کی موت نہ مرے، تو یہ میری دعا ہے آپ کے لیے۔ تو آخر میں حضرت مرزا غلام صاحب کا یہ اقتباس پڑھ کر خطبے کو ختم کروں گا۔ حضرت مرزا غلام احمد یعنی محمدی مریم امام مہدی و مسیح موسم اپنی کتاب انوار الاسلام روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 20 اور 21 پر فرماتے ہیں،
آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بھی ایک سنت اللہ ہے کہ وہ پیشگوئیوں اور نشانوں کو اس طور سے ظہور میں لاتا ہے کہ وہ ایک خاص طائفہ کے لیے مفید ہوں، جو اس کے کاموں میں تدبر کرنے والے اور سوچنے والے اور اس کی حکمتوں اور مسالے کی تہ تک پہنچنے والے اور عقل مند اور پاکیزہ طبع اور لطیف الفہم اور ذیرک اور متقی اور اپنی فطرت سے سعید اور شریف اور نجیب ہوں۔ اور اس طائفہ کو وہ باہر رکھتا ہے جو سفلا مزاج اور جلد باز اور سطحی خیالات والے اور حق شناسی سے عاجز اور سوئے زن کی طرف جلد جھکنے والے اور فطرتی شکاوت کا اپنے پر داغ رکھتے ہیں۔ وہ نافہموں کے دلوں پر ریس ڈال دیتا ہے، یعنی کچھ پردہ رکھ دیتا ہے۔ یہی تو مصیبت ہے۔ تو یہ جو دنیا دار ٹولہ ہے احمدیوں کا، جماعتی احمدیہ میں یہ قادیانی جماعت ہے یا لاہوری ہے، اس کو میرے دعوے کی کیسے سمجھ آ جائے؟ تو ان کے دلوں پر اور ان کے دماغوں پر اللہ نے رجس ڈالا ہوا ہے، پردہ ڈالا ہوا ہے۔ دنیا دار ہیں، دنیا کمانے والے لوگ ہیں، تقویٰ سے خالی ہیں۔ آگے حسن فرماتے ہیں تب ان کو نور ایک تاریکی دکھائی دیتا ہے اور اپنی آرزوؤں کی پیروی کرتے ہیں اور ان کو چاہتے ہیں اور سوچنے کا مادہ نہیں رکھتے۔ اور خدا تعالیٰ کی اس فعل سے غرض یہ ہوتی ہے کہ خبیث کو طیب کے ساتھ شامل نہ ہونے دے اور اپنے نشانوں پر ایسے پردے ڈال دے جو ناپاک طبع کو پاکوں کے ساتھ شامل ہونے سے روک دے، اور پاک طبع لوگوں کا ایمان زیادہ کریں اور علم زیادہ کریں اور معرفت زیادہ کریں اور صدق و ثبات میں ترقی دیں اور ان کی زیر کی اور حقائق شناسی دنیا پر ظاہر کریں، اور ان کو اس کسر شان اور بےزتی سے محفوظ رکھیں جو اس حالت میں متصور ہے کہ جب ایک کج طبع اور سفلا خیال اور نفس پرست اور نادان ان کی جماعت میں شامل ہو جائے اور ان کے ہم پہلو جگہ لے، اور چونکہ خدا تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے جو اس کی جماعت کے آب زلال کے ساتھ کوئی پلید مادہ نہ مل جائے، اس لیے وہ ایسی خصوصیت کے ساتھ اپنے نشانوں کو ظاہر کرتا ہے کہ جس خصوصیت سے غبی اور ناپاک طبع لوگ حصہ نہیں لے سکتے، اور صرف اس رفیع الشان نشان کو رفیع الشان لوگ دریافت کرتے ہیں اور اپنے ایمان کو اس سے زیادہ کرتے ہیں۔ اور خدا تعالیٰ قادر تھا کہ کوئی ایسا نشان دکھاتا تاکہ تمام موٹی عقل کے آدمی اور پست فطرت انسان جو سدھا نفسانی زنجیروں میں مبتلا ہیں، بدیہی طور پر اپنے نفسانی خواہشوں کے مطابق اس کو مشاہدہ کر لیتے۔ آگے مرزا غلام حسن فرماتے ہیں مگر در حقیقت نہ کبھی ایسا ہوا اور نہ ہوگا، اور اگر کبھی ایسا ہوتا اور ہر ایک کج فطرت اپنی خواہشوں کے مطابق نشان دیکھ کر تسلی پا لیتے تو گو خدا تعالیٰ تو ایسے نشان دکھلانے پر قادر تھا اور اس بات پر قدرت رکھتا تھا کہ تمام گردنیں اس نشان کی طرف جھک جائیں اور ہر ایک نوع فطرت اس کو دیکھ کر سجدہ کرے، مگر اس دنیا میں جو ایمان بالغیب پر اپنی بنا رکھتی ہے اور تمام مدار نجات پانے کا ایمان بالغیب پر ہے، وہ نشان حامی ایمان نہیں ہو سکتا، بلکہ ربانی وجود کا سارا پردہ کھول کر ایمانی انتظام کو بکلی برباد کر دیتا اور کسی کو اس لائق نہ رکھتا کہ وہ خدا تعالیٰ پر ایمان لا کر ثواب پانے کا مستحق رہے، کیونکہ بدیہیات کا ماننا ثواب کا موجب نہیں ہو سکتا۔ تو میں حضور صاحب کی بڑے خوبصورت الفاظ ہیں جس میں انہوں نے بیان کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خبیثوں کو پاکوں کے ساتھ شامل نہیں ہونے دیتا، ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ خبیث الگ ہو جاتے ہیں اور پاک نیک پاکیزہ فطرت کے لوگ الگ ہو جاتے ہیں۔ تو پاکیزہ لوگ جو ہوتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے، کبھی ان کو ضائع نہیں کرتا کیونکہ تقویٰ ان میں ہوتا ہے۔ تو یہ جو خبیث ٹائپ لوگ ہوتے ہیں وہ تقویٰ سے خالی ہوتے ہیں، دنیا دار ٹولہ ہوتا ہے، مذہب ان کا ایک ایسی انہوں نے بنایا ہوتا ہے کہ ہم مذہبی ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم احمدی ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتے وہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر رحم فرمائے۔ اسی پہ میں اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ فالحمد للہ اولا وآخرا وظاہرا وباطنا هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ
ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر